ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ صفا بیت المال انڈیا اور ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام قائم آمنہ سینٹر سید علی چبوترا حیدرآباد میں چل رہے ٹیلرنگ سینٹر مہندی ڈیزائننگ اور کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کی طالبات میں اسنادات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب صدر صفا بیت المال انڈیا نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ہنر کا سیکھنا دراصل کھیت میں بیج بونے کی مانند ہے، اور اس ہنر میں مہارت حاصل کرنا اس کھیتی کی آبیاری کی مانند ہے، اور اس ہنر سے اپنے معیشت کو مضبوط کرنا دراصل اس کھیتی کی فصل کاٹنا ہے۔ اس موقع پر آمنہ سینٹر کے بانی و نگران جناب اقبال علی صاحب نے اسنادات کی تقسیم کی اور طالبات و خواتین کے تاثرات کو سن کر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ہر شعبے میں اول دو و مسوم آنے والی طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ مولانا حبیب الرحمن حسامی صاحب نے بھی تعلیم و تربیت کی اہمیت پر خطاب فرمایا۔ محترمہ شہناز فاطمہ صاحبہ کوآرڈینیٹر مراکز نسوانی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ دعا سے اس اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے 69ویں یوم آزادی پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا درست نہیں، اور یوم آزادی یا لال قلعے کا پرچم اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یوم آزادی کے موقع پر کانگریس کی دہلی میں واقع مرکزی دفتر میں پرچم کشائی کا خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر ملکاجن کھڑگے نے پرچم بلند کر کے تقریب کا آغاز کیا، جبکہ اس موقع پر لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی بھی موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے جی ایس ٹی ریفارم یعنی جی ایس ٹی میں کچھ اصلاح کی کوششوں سے متعلق جانکاری دی ہے۔ جمعہ کے روز وزارت مالیاتی مطلع کے حسن وزراء کے گروپ کو ایک نیا جی ایس ٹی ڈھانچہ پیش کیا ہے، جس میں 2 سلیب والی ٹیکسز شرحیں ہوں گی اور کچھ خاص چیزوں کے لیے خصوصی شرحیں شامل کی جائیں گی۔ ٹیلی ویژن کے مشہور و مقبول ریالٹی شو کون بنے گا کروڑ پتی آج 15 اگست 2025 یعنی جمعہ کی شام انتہائی خاص ہونے والا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن کے سامنے 3 بہادر خواتین بیٹھی نظر آئیں گی، جنہوں نے ہندوستانی فوج میں اپنی خاص شناخت قائم کی ہے۔ ہندوستانی فوج سے منسلک کرنل صوفیہ قریشی، ہندوستانی فضائیہ کی ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ اور ہندوستانی بحریہ کی کمانڈر پریرنا دیوستھلی اس میں شریک ہوں گی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکز کے زیر انتظام خطے کو مکمل ریاست کا درجہ اب تک ملنے پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے یوم آزادی کے موقع پر سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنا غم ظاہر کیا۔ انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ دہشت گرد یہ طے نہیں کریں گے کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ ملے گا یا نہیں۔ لکھنؤ سے غیر معمولی واقعہ سامنے آیا، جہاں ٹریفک پولیس نے ریاستی کابینی وزیر سنجے نشاد کی سفید فارچونر گاڑی کو اسمبلی کے نو پارکنگ زون سے کرین کے ذریعے ہٹا دیا۔ اس کارروائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور عوام اس پر ملا جلا رد عمل دے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق جمعرات کو اتر پردیش اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ سنجے نشاد ایوان میں موجود تھے۔ اسی دوران ان کی ذاتی فارچونر گاڑی اسمبلی ہاتھی کے باہر نو پارکنگ زون میں کھڑی پائی گئی۔ بتایا گیا کہ گاڑی غلط جگہ پارک ہونے کے سبب ٹریفک میں رکاوٹ بن رہی تھی، اور وہاں جمی بھیڑ کی وجہ سے عام راہگیروں اور گاڑی سواروں کی سواری میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ آج صبح جب ملک بھر میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا تو مغربی بنگال کے مشرقی بردمان میں قومی شاہراہ 19 پر مسافروں سے بھری ایک بس اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان خوفناک ٹکر ہو گئی۔ اس دردناک حادثے میں بہار کے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس معاملے میں بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا تعزیتی پیغام سامنے آیا۔ انہوں نے اس حادثے کو افسوسناک بتایا اور اظہار غم کرتے ہوئے متاثرہ کنبوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا۔ یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعے سے خطاب میں سیمی کنڈکٹر صنعت کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا، ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر فیکٹری کا خیال 50 سے 60 سال قبل سامنے آیا تھا، لیکن اسے سیاست کے آگے نہیں بڑھایا گیا اور یوں ملک نے قیمتی وقت گنوا دیا۔ اس بیان پر کانگریس نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کل یعنی 14 اگست کے روز سپریم کورٹ کو مطلع کیا گیا ہے کہ یمن میں قتل کے لیے قصوروار قرار دیے جانے کے بعد موت کی سزا کا سامنا کر رہی ہندوستانی نرس نمیشا پریا کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔
یہ جانکاری ملنے کے بعد عدالت نے معاملے کو 8 ہفتے کے بعد سماعت کے لیے درج کر لیا ہے۔ اتر پردیش میں فتح پور کے آبو نگر علاقے میں ایک مقبرے کی توڑ پھوڑ کے معاملے میں پولیس نے ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا، تاہم بتایا کہ اس جگہ کے ارد گرد 1 کلومیٹر کے دائرے کو بیریکیڈ لگا کر گھیر دیا گیا ہے تاکہ ممکنہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو روکا جا سکے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پروکٹوریل ٹیم کے 4 ارکان نے حال ہی میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلباء کے جاری احتجاج کے درمیان جمعرات کو استعفیٰ دے دیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ مبینہ بدسلوکی پر ان کی برطرفی کے مطالبے کے بعد یہ استعفیٰ دیے گئے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کے ارد گرد بستیوں کی تعمیر کی منظوری کو سخت ترین الفاظ میں مسترد کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین، فلسطینی عوام کے حق خودداریت اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے ناقابل تنسیق حق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس بیان کی بھی مذمت کی گئی جس میں انہوں نے فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے بچوں کی ادارہ یونیسیف کے فلسطین میں ترجمان کاظم ابو خلف نے بتایا کہ غزہ میں گزشتہ جولائی کے دوران 13,000 بچے شدید غذائی قلت کی لپیٹ میں آئے ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ قابض ظالم دہشت اسرائیل کے وزیر سیکرٹری ایتمار بن گوئر نے مروان البرغوثی کو اس کی قید میں قتل کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ عبرانی روزنامہ اسرائیل ہیوم کے مطابق بن گوئر نے مشہور بدنام غانوت قید خانے میں البرغوثی سے ملاقات کی، جہاں قابض ریاست اپنے قیدی رہنماؤں کو قید رکھتی ملاقات کے دوران البرغوثی سے کہا کہ جو بھی یہودی عوام کے خلاف کارروائیاں کرے گا اس کا انجام موت ہوگا۔ غزہ کے محکمہ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ محاصرے اور تباہ کن جنگ کی شکار غزہ میں پہنچنے والی امداد بالکل ناکافی ہے اور انسانی ضروریات کا عشر عشیر بھی پوری نہیں کر پا رہی ہے۔ امریکہ کی اینڈوکرائن سوسائٹی نے نامور اردنی ماہر ڈاکٹر کامل العجلونی کی رکنیت اس وقت منسوخ کر دی جب انہیں اسرائیل پر تنقید کرنے کے الزام میں جھوٹی یہود دشمنی کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ یہ فیصلہ اس لیکچر کے بعد کیا گیا جو ڈاکٹر العجلونی نے سن 2024 میں عمان میں یہودیت میں دوسرے کو قبول کرنا حقیقت یا سراب کے عنوان سے دیا تھا۔ یمن میں انصار اللہ کے قائد عبد الملک الحوثی نے اپنے خطاب میں انکشاف کیا کہ قابض اسرائیل امریکہ کی شراکت سے غزہ میں فضائی طور پر گرائے جانے والی امدادی پیکیجز اور ڈبے دراصل فلسطینی عوام کی اجتماعی نسل کشی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پیکیجز کے باعث بھی بڑی تعداد میں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے کیونکہ یہ قابض اسرائیل کی جانب سے رچی گئی یہ خوفناک چال ہے جس کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں بلکہ خون بہانا ہے۔ گزشتہ کئی گھنٹوں کے دوران غزہ کے ناصر میڈیکل کمپلیکس میں گندے پانی کا بہاؤ مختلف وارڈز ہسپتال کے صحن میں پھیل گیا جس کے باعث طبی عملے کی سرگرمیاں جزوی طور پر مفلوج ہو گئیں اور خطرناک صحت عامہ کا بحران پیدا ہو گیا جو مریضوں ان کے تیمارداروں کی زندگیاں شدید خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ناظرین گرامی آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی